پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ بادشاہ بہت نیک اور رحم دل انسان تھا جو کہ اپنی رعایا کا ہمیشہ خیال کرتا تھا اور اس کی رعایا اس سے بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ لیکن کچھ دنوں سے اس کی رعایا میں سے کچھ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان تھے اور ایک دن بادشاہ اپنی عوام میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ اسے ایسا لگا کہ جیسے کہ رعایا پریشان ہے۔ بادشاہ نے پریشانی کی وجہ پوچھی لیکن رعایا نے ڈر کے مارے کوئی جواب نہیں دیا اور بادشاہ نے سوچا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، تو اس نے وزیر کو بلایا اور ساری بات بتائی اور کہا کہ یہ کام تمہارے سپرد ہے، جلد سے جلد یہ پتہ لگاؤ کہ میری عوام اتنی افسردہ کیوں ہے۔ وزیر نے کہا جی میرے آقا، اور بادشاہ اپنے محل میں واپس چلا گیا۔ اور پھر ایک دن بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا کہ وزیر حاضر ہوا۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا پریشانی ہے میری عوام کو؟ جی حضور، عوام اس لیے پریشان ہے کہ شہزادہ سلیم عوام سے بہت ہی زیادہ برے پیش آتے ہیں اور بے وجہ غریب لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور جو بھی چیز انہیں پسند آتی ہے بازار سے اسے خرید لیتے ہیں لیکن اس کی رقم بھی ادا نہیں کرتے۔ وزیر کی یہ بات سن کر بادشاہ کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا اور کہا کہ شہزادے سلیم کو دربار میں مدعو کیا جائے۔ پھر شہزادے سلیم کو دربار میں بلایا گیا تو بادشاہ نے شہزادے سلیم کو ساری بات بتائی اور بہت ہی زیادہ غصہ کیا اور کہا کہ ہم سب لوگ ایک ہی ہیں، لیکن شہزادے سلیم کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ شہزادہ سلیم بادشاہ کی باتوں کو ٹول مٹول کو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شہزادہ سلیم بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور یہ ٹھان لیتا ہے کہ وہ وزیر کو ایک منٹ بھی وہاں پر برداشت نہیں کر سکتا اور اس کو اپنی سلطنت سے نکالنے کی سوچتا ہے۔ خیر کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کیسے تیسے کر کے بادشاہ کو اپنی باتوں میں لا کر وہ وزیر کو وہاں سے نکلوا دیتا ہے اور شہزادہ سلیم ایک نیا وزیر لے کر آتا ہے اور دربار میں اس کو خود مقرر کروا دیتا ہے اور پھر بادشاہ کو وزیر پر پورا بھروسہ ہو جاتا ہے۔ اب شہزادہ سلیم اور وزیر مل کر لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور غریب عوام کا خون چوسنے لگ جاتے ہیں، اور اگر کوئی بھی سوالی بادشاہ کے دربار میں آتا تو اسے وہیں پر ڈانٹ ڈپٹ کر کے اسے باہر بھجوا دیا جاتا اور اسے بادشاہ تک نہیں پہنچایا جاتا، اور بادشاہ تک یہ خبر پہنچائی جاتی کہ سب معاملہ ٹھیک جا رہا ہے اور بادشاہ آرام و سکون سے اپنے قلعے میں رہ رہا تھا۔ جیسا کہ بادشاہ بہت ہی زیادہ رحم دل تھا، وہ اسی طرح رات کو نکلتا تھا اکثر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اور اپنی عوام سے اپنے وزیر کے بارے میں اور شہزادہ سلیم کے بارے میں دریافت کرتا ہے، لیکن شہزادہ سلیم اور وزیر کے بارے میں اسے بہت ہی بری باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور بادشاہ یہ ساری باتیں چپ چاپ سن کر قلعے میں واپس آ جاتا ہے اور صبح ہوتے ہی دربار میں وزیر اور شہزادہ کو بلوا لیتا ہے اور وزیر کو وہاں سے نکال دیتا ہے اور شہزادہ سلیم سے بھی اس کی ساری ذمہ داریاں واپس لے لیتا ہے اور اسے قلعے سے باہر نہ جانے کی سخت پابندیاں لگا دیتا ہے اور اسے بہت ساری باتیں سمجھاتا ہے، لیکن شہزادہ سلیم کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی۔ اور کچھ دنوں کے بعد شہزادہ سلیم کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک غریب کے گھر بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور بادشاہ دونوں بچوں کو ایک ہی پلنگ پر لٹا دیتا ہے اور شہزادہ سلیم کو اس کے سامنے لے کر آ جاتا ہے اور شہزادہ سلیم سے کہتا ہے ان میں سے ایک تمہارا بچہ ہے اور ایک کسی غریب کا بچہ ہے، تم اپنا بچہ ان میں سے اٹھا لو۔ شہزادہ سلیم بہت دیر دیکھتا ہے لیکن اسے کوئی بھی سمجھ نہیں آتی اور وہ بادشاہ سلامت سے کہتا ہے کہ ایسے تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی اور نہ ہی میں اس طرح سے پہچان سکتا ہوں کہ میرا بچہ کون سا ہے اور غریب کا بچہ کون سا ہے۔ اور بادشاہ سلامت شہزادہ سلیم سے کہنے لگے دیکھو، جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں کوئی فرق نہیں رکھا، سب کو ایک جیسا بنایا ہے، تو تم کیوں غریب اور خود میں فرق رکھتے ہو؟ ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے، ہم مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں ہی ہم نے جانا ہے۔ تو یہ بات شہزادہ سلیم کی سمجھ میں آ گئی تھی اور وہ بادشاہ سلامت سے معافی مانگتا ہے، لیکن بادشاہ سلامت کہتا ہے مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، معافی تو ان غریبوں سے مانگو جن پر تم ظلم کرتے رہے ہو۔ تو شہزادہ سلیم ساری عوام کو اپنے قلعے میں اکٹھا کرتا ہے، ان سب سے معافی مانگتا ہے اور اپنی رعایا کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگ جاتا ہے۔